بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم جی۔ تو ناظرین، امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ درود پاک کی خاصیت یہ بھی ہے جو کثرت سے ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتا ہے، اگر کبھی پڑھنا بھول جائے تو یہ کسی نہ کسی طرح وہ مواقع سامنے لے آتا ہے اور ورد کی یاد دہانی کرواتا ہے، سمجھو ہمارے تعاقب میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹائٹل آف دا ڈے: درود پاک کون سا پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ درود پاک کے اتنے واقعات، مشاہدات و برکات پڑھنے کے بعد کوئی بد نصیب ہی ایسا ہوگا کہ جس کے دل میں درود شریف پڑھنے کا شوق اور جذبہ پیدا نہ ہوا ہو۔ میں آپ کو یہاں پر بتاتی چلوں کہ درود شریف کے ایک دو نہیں بلکہ لاکھوں، اربوں، خربوں صیغے ہیں۔ نبیوں نے، ولیوں نے، عارفوں نے، عابدوں نے، اماموں نے اپنے اپنے الفاظ میں سوہنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کے تحفے بھیجے ہیں، کیونکہ ہمارے سوہنے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہانوں کے سردار ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتی ہے، اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے الفاظ میں۔ عام لوگوں میں یہ بات مشہور ہے اور بہت سے بزرگان دین نے بھی درود ابراہیمی کو سب سے افضل درود قرار دیا ہے۔ ہاں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ درود ابراہیمی افضل درود ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ درود پاک کے باقی صیغے غلط ہیں یا کم فضیلت والے ہیں۔ درود سارے ہی درود ہیں، درود سارے ہی نور ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ درود ابراہیمی صرف افضل درود ہے، اس میں سلام کے الفاظ نہیں ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کے ساتھ سلام پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ قرآن پاک کے ان الفاظ پر غور کریں: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ صرف درود پڑھنے سے اللہ کا حکم پورا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں درود کے ساتھ سلام کا بھی حکم فرمایا ہے۔ لہذا درود پاک کے ایسے صیغے بھی ضرور پڑھنے چاہیے جن میں سلام بھی ہو۔ میں یہاں درود پاک کا ایک صیغہ لکھنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں جو بڑے بڑے اولیاء کرام کے معمولات میں شامل رہا ہے، ان میں درود کے ساتھ سلام بھی شامل ہے۔ ایک اور بات بتاتی چلوں کہ ضروری نہیں کہ درود پاک کا ایک ہی صیغہ پڑھنا چاہیے، بلکہ درود پاک کے مختلف صیغے پڑھنے چاہیے، اور اس میں آپ کو ایک ہی بیان کیا جائے گا۔ تھینک یو۔ اس صیغے کو درود خضری بھی بولتے ہیں۔ درود خضری چھوٹا لیکن مکمل درود ہے، اس میں آخر میں وسلم کا لفظ بھی شامل ہے، یعنی اس میں سلام بھی شامل ہے۔ اس درود پاک کو روزانہ 313 مرتبہ اپنے معمول میں رکھنے والوں کا بے شمار برکتیں اور فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اگر کسی خاص مقصد کے لیے 1.25 مرتبہ درود خضری پڑھ کر دعا مانگی جائے تو مطلوبہ مقصد میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ رزق کی کشادگی کے لیے روزانہ 500 مرتبہ درود خضری پڑھنا اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ درود خضری پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ درود خضری پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ درود خضری پڑھنے والے کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اضافہ ہوتا ہے، اور جسے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل گئی اسے سب کچھ مل گیا۔ درود خضری میں اوپر مینشن کر رہی ہوں۔ اگر آپ زیادہ بڑا درود پاک نہیں پڑھ سکتے تو آپ اس درود پاک کو اپنی روزانہ کی زندگی میں شامل کریں اور کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ادب، محبت اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اور اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں مجھ ناچیز کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ۔